معزز ناظرین، سارا صف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم ولادت ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ ٹاپک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق و اوصاف۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ مائدہ کا نام میں نامی امت الجبار الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی نے خرقہ خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی سے پہنا، اور ان کا سلسلہ خلافت مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت و شہادت کے متعلق تمام تذکرہ نویسیوں اور سوانح نگاروں بلکہ جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت ملک ایران کے صوبہ طبرستان کے علاقہ گیلان المعروف جیلان کے ایک قصبہ میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری کو ایک سادات حسنی و حسینی خاندان میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے، اور بغداد شریف میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری 561 ہجری 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور غوث اعظم والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ مائدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ کے اخلاق کو عادات وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم کا نمونہ اور إِنَّكَ لَعَلَى خُدَائِي المستقیم کا مصداق تھے۔ آپ علی مرتبت جلیل القدر وسیع العلم ہونے اور شان و شوکت کے باوجود ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ دیر تک بیٹھتے، بلکہ شاگردوں کی لغزشوں اور گستاخیوں سے درگزر فرماتے۔ آپ اپنے مہمان اور ہمنشین سے دوسروں کی نسبت انتہائی خوش اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ آپ کبھی نافرمانوں، سرکشوں، ظالموں اور مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے، نہ کبھی کسی وزیر حاکم کے دروازے پر جاتے۔ الغرض مشائخ وقت میں سے کوئی بھی حسن خلق، وسعت قلب، کرم نفس اور مہربانی اور عہد کی نگہداشت میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ آپ علم و عرفان کا مینار تھے، جس کا اعتراف آپ کے معاصر اور متاخر علماء نے کیا۔ عجز و انکساری آپ کا وصف اور حق گوئی آپ کا خاصہ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر آپ کا شیوا تھا۔ بیسار گوئی سے پرہیز کرتے تھے، غریبوں سے شفقت اور مریضوں کی عیادت آپ کا وتیرہ تھا۔ سخاوت کا مجسمہ اور پیکر عفو کرم تھے۔ نہایت رقیق القلب اور شرم و حیا میں اپنی مثال آپ تھے۔ وسیع القلب، کریم النفس، مہربان، وعدوں کے پاسدار، خوش گفتار اور خوش اتوار تھے۔ آپ بہت غریب پرور اور مسکین کی مدد کرنے والے تھے۔ شیخ معمر بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، نرم دل، مہربان، وعدوں اور دوستی کا پاس رکھنے والا نہیں دیکھا۔ لیکن اتنے بلند مرتبت اور قدر و منزلت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، بزرگوں کا احترام کرتے، سلام میں ابتدا کرتے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے، فقراء کے ساتھ حلم و تواضع سے پیش آتے، کبھی کسی حاکم یا بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے،
نہ کبھی سلطان وزیر کے دروازے پر نہیں جاتے۔ آپ نے اخلاق حسنہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگنیا کے ساتھ تم بھی بطور ایک غنی اور پروقار بن کر رہنا، جبکہ فقراء کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے رہنا۔ مخلوق میں سے خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق کا مالک ہے۔ فقراء کی خدمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقراء کے معاملے میں 3 چیزوں کی پابندی لازم ہے: تواضع انکساری، حسن اداب، سخاوت نفس۔ اپنی حاجتوں کو کسی شخص کے سامنے نہ رکھنا، چاہے اس کے اور تمہارے بیچ محبت، مودت اور قرابت و دوستی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل اس چیز میں التفات سے بچنا ہے جو خدا تعالیٰ کو اذیت دے، یعنی اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جب فقراء کو خواہشات آ لیں تو تم ان سے کنارہ کشی کرنا، کیونکہ حقیقی فقیر خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز سے مستغنی ہوتا ہے۔ بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے بارونق، ہنسمکھ، خندرو، بڑے شرمیلے، وسیع الاخلاق، نرم طبیعت، کریم الاخلاق، پاکیزہ اوصاف اور مہربان و شفیق تھے۔ بعض مشائخ نے اس طرح وصف بیان کیا ہے کہ آپ بکثرت رونے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی، نیک اخلاق، بدگوئی سے دور بھاگنے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے، احکام الہی کی نافرمانی میں بڑے سخت گیر تھے، لیکن اپنے اور غیر اللہ کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے۔ توفیق خداوندی آپ کی رہنما اور تائید عزدی آپ کی معاون تھی۔ علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مؤدب بنایا، خطاب الہی آپ کا مشیر اور ملاحظہ خداوندی آپ کا سفیر تھا۔ انیسیت آپ کی ساتھی اور خندہ روئی آپ کی صفت تھی۔ سجائی آپ کا وظیفہ، فتوحات آپ کا سرمایہ، بردباری آپ کا فن، یاد الہی آپ کا وزیر، غور و فکر آپ کا مونس سے مکاشفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفاعت تھی۔ آداب شریعت آپ کا ظاہر اور اوصاف حقیقت آپ کا باطن تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اخلاق حسنہ سے ہمارے دامن کو بھی مزین فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، وہ ساتھی جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو آئندہ بھی مزید اچھی ویڈیو ملتی رہیں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔